بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بعنوان ایک من گھڑت واقعے کی حقیقت از فتاوی رضویہ۔ اس ویڈیو کے تحت ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم کرامات کو مانتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کی کرامات ہمیں نہیں بتائی۔ گویا یہ منکرین کرامات کا وہی اعتراض ہے جو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اولیاء کی کرامات بیان کرتے ہو، جبکہ صحابہ سے تو کبھی کرامات ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر کرامات نام کی کوئی چیز ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام سے کرامات ظاہر ہوتی۔ تو آئیے میں آج آپ کو چند صحابہ کرام کی کرامات سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کرامت کسے کہتے ہیں اور کرامت کا شریعت میں اصطلاحی معنی کیا ہے۔ کرامت کا لغوی معنی ہے تعظیم اور احترام، اور اصطلاح شرع میں کسی خرق عادت کام کا کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہونا، یہ کرامت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک، برگزیدہ اور صالح بندے کے ہاتھ پر خرق عادت کام جاری فرما کر اسے اکرام اور احترام سے نوازتا ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ جو کام نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے وہ ولی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے، ما سوائے ان معجزات کے جو نبی کی نبوت کی دلیل ہو چکے، جیسا کہ وحی اور آیات قرآنیہ۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے کرامات کا انکار کیا وہ معتزلہ ہیں، اور آج تو معتزلہ کا نام بے شک باقی نہیں ہے، لیکن ان کے عقائد، ان کے نظریات وہ باقی ہیں۔ چند لوگ آج کل اسی کا ہی پرچار کر رہے ہیں، ان میں سے ایک مرزا انجینئر بھی ہے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو کرامات آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ اس کتاب میں موجود ہے جو کتاب اکثر مرزا انجینئر کے ڈیسک پر سامنے پڑی ہوتی ہے، مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ کبھی اس نے یہ والا باب کرامات والا کھول کر نہیں سنایا ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامات جس کتاب میں ہیں وہ کتاب بھی کوئی عام نہیں، بلکہ ہر مکتبہ فکر کے ہاں وہ کتاب مقبول ہے، اور ہر مکتبہ فکر کا عالم دین اسے پڑھتا ہے۔ میری مراد اس کتاب سے مشکات المصابیح ہے۔ اس میں بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر کتب معتبرہ سے احادیث لی گئی ہیں۔ اس کتاب کے اندر ایک باب باندھا گیا، باب الکرامات۔ باب کے نام سے ہی جاننے والا، سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس بزرگ نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کس عقیدے، کس نظریے، کس سوچ اور کس فکر کا حامل تھا۔ یعنی اس کا بھی یہ نظریہ تھا کہ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں، صحابہ اور تابعین سے کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں، اسی لیے انہوں نے اس نام سے باب باندھا، اور پھر اس باب کے تحت وہ روایات، وہ واقعات لائے جن میں صحابہ کرام اور تابعین کے ہاتھ پر کرامات کا ظاہر ہونا ملتا ہے۔ چونکہ کمنٹ کرنے والے کا یہ کمنٹ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی کوئی کرامت نہیں سنائی، اس لیے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت آپ کو سناتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کبھی آپ کے گھر مہمان آیا ہو اور آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا ہو اور خود بھی بیٹھ کر اس کے ساتھ کھایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کھانا کھاتے گئے ہوں اور کھانا ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا ہو، بلکہ جب تک آپ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا؟ آپ کہیں گے ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو یقیناً پلیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب مہمان آئے، آپ نے ان کے سامنے کھانا رکھا، خود بھی تناول فرمایا، مہمانوں نے بھی کھایا، تو معاملہ یہاں پر بالکل برعکس ہوا، الٹ ہوا۔ یہ لوگ جہاں سے لقمہ اٹھاتے، جتنا کھانا اٹھاتے اس سے دگنا تگنا کھانا وہاں سے اور زیادہ بڑھ جاتا، یعنی کھانا ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا، حتیٰ کہ سب لوگوں نے کھانا کھا لیا اور بالآخر یہ کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھانا تناول فرمایا
تو وہ کھانا اختتام ہوا، ختم ہوا۔ یہ روایت ہے 5685، جس کے اندر یہ سارا واقعہ نقل ہے، جسے اختصاراً میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جسے مطالعہ کا شوق ہو وہ مشکات کی 5685 نمبر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر لے۔ اور اس کے بعد کمنٹ کرنے والے کا سوال تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی کرامت آپ نے بیان نہیں کی، تو اس میں حدیث نمبر ہے 5692۔ اس کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بیان ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لشکر روانہ کیا جس پر ساریہ نامی ایک شخص کو امیر مقرر کیا۔ جب وہ میدان جنگ میں اپنے دشمن کے مقابل تھے تو وہ جمعے کا دن تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے تو آپ نے اونچی آواز سے پکارا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹو۔ جب اس لشکر کا قاصد واپس آیا تو اس نے ایسے ہی خبر دی، کہنے لگا ہم میدان جنگ میں دشمن کے مقابل تھے، قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہمیں پکارنے والے کی آواز سنائی دی، اس نے کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹو۔ ہم پہاڑ کی طرف ہٹے اور دشمن کا مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی۔ اس میں ایک تو یہ کہ مدینہ طیبہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ کے حالات کو دیکھا اور پھر ان کو آواز دی اور اس طرح ان کی مدد کی۔ یہ تین کرامتیں یہاں پر ایک ہی حدیث میں، ایک ہی روایت میں، ایک ہی واقعے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی ہی زبردست قسم کی ایک کرامت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندوں کی بڑی شان جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حدیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے اپنے کام کے لیے حاضر تھے، اور رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے، اور یہ رات بڑی اندھیری تھی، رات کافی ہو گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھڑی تھی۔ جب چلے تو دونوں ساتھ تھے، ایک کی چھڑی مثل ٹیوب لائٹ روشن ہو گئی اور اس کی روشنی میں دونوں جو ہے وہ راستے میں چلتے گئے۔ آگے چل کر جب دونوں کا راستہ جدا ہوا تو دوسرے کی چھڑی بھی مثل ٹیوب لائٹ جو ہے وہ روشن ہو گئی۔ اب وہاں پر نہ تو ماچس تھی جس سے انہوں نے جلایا، نہ ہی کوئی اور چیز تھی، صرف ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی ان کے لیے روشن ہوگی۔ یہ بھی ان دو صاحبوں کی کرامت ہے کہ ایک خشک تنا، خشک لکڑی، خشک چھڑی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے لیے جو ہے وہ روشن ہوگی۔